السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ناظرین، آج کے ہمارے درس میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13 آیت نمبر 14 شامل ہے۔ یہ سورۃ الاحقاف ترتیب نزولی کے اعتبار سے 66 نمبر پر نازل ہوئی اور ترتیب توقیفی میں اس سورت کا نمبر 46 ہے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کے 35 آیات ہیں اور اس کے 4 رکوع ہیں۔ پارہ نمبر 26 کے شروع سے یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ الاحقاف، احقاف کا معنی ریت کے ٹیلے۔ قوم عاد جس جگہ پر آباد تھی اس جگہ کو احقاف کہا جاتا ہے۔ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے تو وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز ادا فرمائی۔ تو صبح کی نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، وہاں پر جنات کے ایک گروہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی۔ آئیے اس کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس صورت کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے الفاظ معنی اور پھر اس کے ترجمے کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان دو آیات مبارکہ کے الفاظ معنی کی طرف توجہ کریں۔ سب سے پہلا لفظ اس میں لفظ قالو۔ قالو کا معنی ہوتا ہے انہوں نے کہا۔ ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ خوف، ڈر، لا خوف، کوئی ڈر نہیں۔ یحزنون، غمگین۔ خالدین، ہمیشہ رہیں گے۔ جزاء، بدلہ۔ یعملون، جو وہ کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، انہوں نے اس پر استقامت کی۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، باغوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ کرام، آج کے اس درس میں ہمارے پاس آیت ہے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس سورت کی ان آیات کا الفاظ معنی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے پیئرز اور ترجمہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے لفظ کی طرف آتے ہیں، تو پہلا لفظ ہے انا۔ انا کا معنی ہوتا ہے، پہلا لفظ ہے انا۔ انا کا معنی ہے بے شک، بے شک۔ یہ جہاں بھی لفظ انا آ جائے، انا آ جائے، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک۔ قالو، قالو کا مطلب ہے انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا۔ ثم کا معنی ہوتا ہے پھر جہاں بھی ہوگا ثم کا معنی پھر۔ استقاموا،
استقاموا قائم رہے، استقاموا کا معنی قائم رہے، لا خوف نہ کوئی خوف، یحزنون ولا ہم یحزنون مکمل ہوگا اس کا کہ ولا ہم یحزنون کا اگر آ جائے تو نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یحزنون اگر اکیلا آ جائے تو پھر اکیلے میں اس کا معنی کیا ہوگا، یحزنون غمگین، یحزنون کا مطلب غمگین، تو ولا ہم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اولئک یہی لوگ، اولئک یہی لوگ، خالدین 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 یہ لفظ ہے خالدین ہمیشہ، خالدین ہمیشہ، جزاءً جزاءً کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، جزاءً بدلہ، یعملون جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے پیئرز اور ترجمہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر وہ اس پر قائم رہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنة خالدین فیہا، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13 اور 14 کا مطالعہ کیا ہے۔ آپ نے توجہ سے اس کا ترجمہ اور اس کے الفاظ مانی اچھے طریقے سے ان کو یاد کرنی ہے اور اپنے پاس ان کو نوٹ کر لینا ہے۔ آپ کو اس سے فائدہ ہوا تو اس کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کو یہ ویڈیو ہماری مفید لگی تو آپ اس کے ساتھ خود بھی جڑیں، اپنے دوستوں کو بھی اس کو شیئر کریں اور اس کو لائک کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اور آن لائن قرآن پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، تفاسیر پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اہم ٹاپک کو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر آپ کو دیا گیا ہے، اس پر آپ ضرور رابطہ کریں۔ آپ کا کوئی دوست ہے اس تک ہمارا یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔